बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान की वो सूरत जिसकी तिलावत माह रमज़ान में अल्लाह ताला ख़ुद करते हैं। ये सूरत गरीबों को, अमीर, बीमारों को सेहतमंद और हाजतमंदों की हाजत पूरा करती है। माह रमज़ान में इस सूरत को लाजमी पढ़ें। मोहतरम नाजरीन, कुरान पाक की सबसे पुरसुकून और आँखें रोशन करने वाली सूरत। जो बंदा रोज़ाना इस सूरत को पढ़ता है, फरिश्ते उसे घेर लेते हैं। ये सूरत गरीबों को, अमीर, बीमारों को सेहतमंद और हाजतमंदों की हाजत को पूरा करती है। नाजरीन, कुरान पाक की बहुत ही प्यारी सूरत जिसकी तिलावत अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं। जो बंदा रोज़ाना किसी भी परेशानी के लिए पढ़ता है, चाहे वो बीमारी हो और रिज़्क़ की परेशानी हो या कारोबार की परेशानी, हत्ता कि जिस मकसद के लिए पढ़ता है वो मकसद इंशाअल्लाह पूरा किया जाता है। दुनिया आखिरत की सख्तियों से उसे निजात मिलती है। ये सूरत आपको अल्लाह ताला की बेहद करीब कर देती है। बेशक जिस तरह के आजकल मुश्किल हालात हैं, हर बंदा परेशान है, तो ये बंदा उन पर परेशानियों से बचकर अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। तो इस सूरत को रोज़ाना एक मरतबा लाजमी पढ़ें। ये सूरत गरीबों को, अमीर, बीमारों को सेहतमंद और हाजतमंदों की हाजत को पूरा करती है। अगर कोई सुबह पढ़ेगा तो फरिश्ते दिन भर उसकी हिफाजत करेंगे। अगर कोई रात को पढ़ेगा तो फरिश्ते सारी रात उसकी हिफाजत करेंगे। यह ख़ानदान के अंदरूनी अमल को बरकरार रखने के और किसी भी किस्म की तनाज़ात को दूर रखने भी मदद करती है। यह कुरान पाक की वो सूरत है, उसकी तिलावत अल्लाह ताला जन्नत में ख़ुद फरमाएंगे। जो शख्स इसकी माह रमज़ान में तिलावत करता है तो अल्लाह ताला उससे बहुत खुश होंगे और उसे वो सब कुछ नवाजेंगे जिसकी वो ख्वाहिश रखता है। ये बहुत आसान अमल है, मौजज़ात को देखने वाला अमल है। यही ख़ास अमल है जो दौलत को फौरी गैबी तरीके से आपके पास लाने वाला अमल है। ऐसा अमल है जिसने माह रमज़ान में लोगों ने वजीफ़ा पढ़ा और सुबह रिज़्क़ की दौलत से मालामाल हो गए। घर में, कारोबार में दौलत के रेल पेल हो गई। दौलत की बरसात सुबह से उनकी ज़िंदगी में शुरू हो गई। दौलत की तूफ़ानी बारिश बरस रही है। माह रमज़ान में पूरे दिन किसी भी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ के मौजज़ा देखना चाहते हो तो 5 मिनट का ये अमल करके आप लोग देख लेना। तकदीर के अगर बदल ताले ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना, तकदीर ऐसे तरीके से खुलेगी कि आप लोग खुद मुझे कहोगे हमारा ये मसला पैसों का था, रिश्तों का था, तकालीफ का था, घरेलू झगड़ों का था, या उसके अलावा चाहे वो भी मसला जो भी था वो हल हो गया। इंशाअल्लाह आज का ये अमल बहुत ताकतवर अमल है। बेशक खुद आज़मा के देख लो, आप खुद ये अमल एक मरतबा करके देख लो। अपनी आँखों से देखना मौजज़ात को आते हुए, अपनी आँखों से देखना ढेरों रिज़्क़ दौलत को आते हुए। अपने ज़रूर आमीन कहते जाना है। आप लोगों के लिए दुआ मांग रहा हूँ, आप लोगों की तंग दस्तियों और मुश्किलात के लिए, क्योंकि कई लोग एक साथ जब आमीन कहते हैं तो किसी एक के सच्चे दिल से निकली हुई आमीन में भी आपका काम हो जाता है। तो सब मिलकर आमीन ज़रूर कहिएगा। मैं एक छोटी सी दुआ करूँगा तमाम लोगों के लिए, ख़ास तौर पर जो वीडियो देख रहे हैं। ए अल्लाह, ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, जो भाई बहन तंग दस्त हैं और गुर्बत और मुफलिसी में जी रहे हैं, उनके पास पैसे की कमी है, रिज़्क़ की कमी है, माल और दौलत की कमी है, औलाद की कमी है, या औलाद तो है लेकिन वो फर्माबरदार नहीं। मेरे मौला गैब से उनको ढेरों रिज़्क़ अता फरमा दे, उनकी दौलत अता कर दे, उनके पास इतना पैसा आ जाए। जो मेरे बहन भाई इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, दौलत इतनी आ जाए कि वो खुद मोहल्ले भर में गरीबों और मुस्तहक़ लोगों में बाँट कर थक जाए और फिर भी समझ ना आए कि मज़ीद मुस्तहक़ अफराद कहाँ से देखें। ये दौलत फिर भी ख़त्म ना हो। ए मेरे अल्लाह पाक, जो मेरे भाई बहन परेशान हाल है, ये मेरे मौला इनकी मदद कर दे, तमाम दुनिया के मुसलमानों की मदद कर दे। आमीन। ए अल्लाह पाक, हमने जो कुछ भी मांगा सब कुछ हमें अपने फजल व करम से अता कर दे, और जो नहीं भी मांग सके वो भी हमें अता कर दे। आमीन। मेरे भाइयों, आमीन लाजमी कहिएगा जो आपको अभी बताने लगा हूँ। नाज़रीन, ये वजीफ़ा अल्लाह ताला ने
اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اپنے اللہ سے امید رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ کسی بھی صورت آپ کو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ نے نا امیدی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ زندگی بھی عجیب ہے۔ کبھی کبھی یہ اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہمارا ناطہ ہمیشہ زندگی کے لیے جڑا رہے، کبھی یہ ناطہ نہ ٹوٹے، اور کبھی جب زندگی ہماری امید ہے تو واقعات پوری کرنے میں ناکام رہتی ہے، تو دل کرتا ہے کہ یہ زندگی جلد ختم ہو جائے، مگر یہ حقیقت ہے کہ دکھ اور درد میں وقت طویل سے طویل تر ہو جاتا ہے۔ اسی طویل سفر سے انسان ہار کر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان خود بھی سمجھ نہیں پاتا کہ آخر اس ساری صورتحال سے کیسے نمٹا جائے۔ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے، سب اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوتا ہے، تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی اس احساس ستاتا ہے کہ اب اسے مزید نہیں جینا۔ انسان بنیادی طور پر جلد باز واقع ہو آئے، اسے اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو وہ اس کے لیے تنگ دور کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر جب اس کی منشا کے مطابق اس کو پھل نہیں ملتا تو وہ تھک جاتا ہے، اور اس کی تھکن میں وہ مایوسی کے اندھیروں میں اپنا وجود، اپنی امید اور اپنا یقین کھو بیٹھتا ہے۔ اسے زندگی مگر یاد رکھیں، کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ وقت کی ایک خوبصورتی ہے کہ یہ کبھی بھی ایسا ایک جیسا نہیں رہتا۔ مشکل ہو تو آسانی بھی مل جاتی ہے۔ حالات چاہے جتنے بھی کٹھن ہو، مشکلات کے بادل جتنے بھی کالے کیوں نہ ہو، آسانی کی صبح کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے۔ نہ دکھ سدا رہتا ہے، نہ سکھ۔ ایسے ہی ناکامی اور کامیابی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسانوں کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشکلات کے آنے پر مایوسی کے اندھیروں میں بھی امید اور یقین کا چراغ جلاتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان مایوسی کے اندھیرے میں امید کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی انسان کے وجود کو منور کر دیتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر گھر میں دولت رکھنے کی جگہ ہے، اگر دولت سنبھال سکتے ہیں تو آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ماہ رمضان میں اس وظیفے کو لازمی کر لینا۔ آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، میرا رب آپ کی تقدیر بدل دے گا، آپ کی قسمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ جو اپنے پریشانیاں سناتے ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ پریشان ہیں، کاروبار میں برکت نہیں، دکان کے اوپر گراہک نہیں آتے، ہمارے پاس پیسے تو آتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا، پیسے ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، بڑی پریشانی ہے، بڑی بے برکتی ہے۔ کچھ میرے بہنیں بھی ہمیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ فساد ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں بہت زیادہ بیماریاں ہیں، رزق کی تنگی ہے، ہمارے سر پر بہت زیادہ قرضہ ہے جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے گھر کے اندر تو ایک وقت کا کھانا پکتا ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے لے کے آئیں۔ جن گھروں کے اندر میاں بیوی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، ان کی آپس میں بنتی ہی نہیں۔ آج سب کام چھوڑ کر اس عمل کو کر لینا۔ اگر آپ کو کسی وظیفے سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ نے سب عمل کر لیے ہیں، آپ کو کبھی دولت نہیں ملی، آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوئی، آج ماہ رمضان میں اس عمل کو کر لینا، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ جو ابھی تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی، آج اس عمل کو کرنے کے بعد بڑے سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ عمل آج آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ ماہ رمضان میں اس عمل کو کرنے کے بعد آج اللہ تعالیٰ جتنی دولت مانگنی، اللہ تعالیٰ سے جتنی دولت مانگنی ہو مانگ لینا، آج جو مانگنا ہو مانگ لینا۔ 100 کروڑ، 200 کروڑ، 300 کروڑ، جتنی دولت میرے رب سے مانگو گے اس عمل کو کرنے کے بعد میرا رب غیب سے عطا کر دے گا، آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ یہ وہ صورت ہے جس کی تلاوت اللہ خود کرتے ہیں۔ یہ صورت غریب کو امیر کر دیتی ہے، اور جو کوئی بیمار ہوتے ہیں ان کو صحت مند کر دیتی ہے، جو حاجت مند ہوتے ہیں ان کی حاجت پورا کر دیتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہیں، غریبی والی زندگی سے پریشان ہیں، اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں، اپنی پریشانی والی غریبی والی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، کہ مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج 5 منٹ کا ٹائم نکال کر اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لینا۔
अच्छे तरीके से इस वजीफ़े को समझ लेना, ये किस वक्त करना है, कितनी तादाद में करना है। आज सब काम छोड़कर इस वजीफ़े को अच्छी तरीके से समझ लेना, फिर आपको मालामाल होने से, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो गलतियां बताने लगा हूं, कुछ वजूहात बताने लगा हूं जो आपके घरों में होती है, आपको पता भी नहीं चलता। उन गलतियों की वजह से आपके घर के अंदर परेशानी ही परेशानी आ जाती है, बीमारियां ही बीमारियां आ जाती हैं, घर के अंदर लड़ाई झगड़े आम हो जाते हैं, रिज़्क़ की तंगी हो जाती है, बेबरकती हो जाती है, रिज़्क़ के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। अगर आप वो गलती अपने घर में करते हैं, आज के बाद उन गलतियों को कभी मत करना। और मैं आपको 3 ऐसे काम बताने वाला हूं जो आपने आज अपने घर में लाजमी कर लेने हैं। अब जो घर के अंदर परेशानियाँ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी, लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। अब जो घर के अंदर रिज़्क़ की तंगी है, बीमारी है, किसी भी किस्म का कोई भी मसला मसाइल होगा, इंशाअल्लाह ताला फ़ौरन हल हो जाएगा। कुछ लोग यकीन नहीं रखते, वो कहते हैं हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, वो कहते हैं कि हमारी तो कभी किस्मत नहीं बदलेगी, हमारे तो कभी दिन नहीं बदलेंगे, हमें तो ऐसे ही गरीब रहेंगे। नाजरीन, ज़िंदगी में कभी भी उम्मीद मत हारें, हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखा करें। अल्लाह ताला ज़ात पर यकीन रखते हुए आज इस अमल को करना है कि वो मेरे हालात एक ना दिन एक ज़रूर बदलेगा, मेरे ज़रूर किस्मत बदलेगा। अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखा करें। आप लोग यकीन नहीं रखते, इसलिए तो आपका अमल काम नहीं करता, इसलिए तो आपका वजीफ़ा काम नहीं करता। आज जो अमल बताने वाला हूँ उसको पूरे यकीन से कर लेना, तो फिर आप खुद अपनी आँखों से मौजज़ा देखेंगे कि आपके घर में दौलत ही दौलत आ जाएगी, दौलत का ढेर लग जाएगा। कुछ लोग कहते हैं हमें कोई ऐसा अमल बताएं जिसका असर तेज़ होता हो। हमने सब अमल कर लिए, सब वजीफ़े कर लिए, हमसे अब इंतज़ार नहीं होता। हमारी परेशानियां तो दिन बदन बढ़ती जा रही है, रिज़्क़ की तंगी तो दिन बदन बढ़ती जा रही है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। हमें कोई ऐसा अमल बताएं जो हम इस दिन करें और इसी दिन अल्लाह ताला का मौजज़ा देख लें। तो नाज़रीन, आज के बाद मायूसी बिल्कुल छोड़ दो, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई। आखिरकार वो वजीफ़ा आज मुझे मिल ही गया है जिसका असर बहुत तेज़ होता है। अब आपको महीनों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, दिनों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आज मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक माह रमज़ान में इस अमल को कर लेंगे, अमल ख़त्म होने से पहले ही अल्लाह ताला का मौजज़ा देख लेना कि आपकी हर तरह की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। घर के अंदर आपके पास आस पास दौलत ही दौलत आ जाएगी। कुछ लोग हमसे ये भी शिकवा करते हैं कि वजीफ़ा तो हम सही करते हैं, जैसे आप बताते हैं वैसे ही वजीफ़ा करते हैं, लेकिन हमारा तो कभी काम नहीं हुआ, हमें तो कभी दौलत नहीं मिली। आप ज़रूर कुछ गलतियां करते होंगे जो मैं आपको वजीफ़ा बताने से पहले बताने लगा हूं। अगर आप वजीफ़ा करते हैं, ये गलतियां करते हैं, तो आज के बाद इस वजीफ़े के अंदर भी आपने उन गलतियों को कभी नहीं करना। और मैंने आपको वजीफ़ा करने का सही तरीका भी बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपको वजीफ़ा करने का सही तरीक़ेकार ना पता चला, किस वक्त करना है, कितनी तादाद में करना है, जब आपको सही तरीके का ही ना पता चला, तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। कि आज अच्छे तरीके से इस वीडियो को आखिर तक देखकर अच्छे तरीके से इस वजीफ़े को समझ लेना। नाज़रीन, अब मैं आपको वो गलतियाँ बताने लगा हूँ जो आप वजीफ़ा करते वक्त ज़रूर करते होंगे। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? आप लोग वज़ू भी नहीं करते, नमाज भी नहीं पढ़ते, कुरान पाक की तिलावत भी नहीं करते। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर ये बात कहता हूँ कि कोई भी अमल, कोई भी वजीफ़ा नमाज के बगैर नहीं होता, नमाज के बगैर कुछ भी नहीं होता, कोई भी वजीफ़ा काम नहीं करता। एक गलती तो आपकी ये है कि आप लोग नमाज पढ़ने के बगैर ही वजीफ़ा करना शुरू कर देते हैं। दूसरी गलती ये है कि सबसे बड़ी गलती है कि जब आप वजीफ़ा ये करना शुरू करते हैं तो आपके आस पास होता है, उसके साथ बातें भी कर रहते हैं, उसको बता भी देते हैं कि मैं ये अमल कर रहा हूँ, इस काम के लिए कर रहा हूँ, इसलिए आपका अमल मुकम्मल नहीं करता।
آپ کا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے، آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ اور وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے، آپ نے اب وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لی، جب اب آپ نماز پڑھ لیں گے، اب اس جگہ پر جا کر بیٹھنا ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ادھر میرے آس پاس کوئی نہیں آئے گا۔ جب آپ کے پاس آس پاس کوئی نہیں آئے گا تو پھر آپ کی توجہ اپنے وظیفے کی طرف ہوگی۔ اب آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، پھر وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا، آپ کی خالی جھولی اسی وقت بھر جائے گی جب آپ کے بند کمرے میں جائیں، نماز کے اوپر بیٹھ گئے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، کوشش کرنی ہے کہ آج اس وظیفے کو اپنے پاس لکھ کر ضرور رکھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ درود شریف تو ویسے بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان پر بیٹھتے ہیں، چاہے اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، کہیں پر جا رہے ہیں، درود شریف تو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس سے ویسے بھی آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، آپ کے گھر میں، دکان میں، کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں رہیں گی، رحمتیں ہی رحمتیں رہیں گی۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، کیونکہ درود شریف کی بہت سی فضیلت اور برکات ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ سورۃ احزاب 65۔ اب جو بانصیب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف سلام جتنی دیر بھیجے گا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کا ہم نوا ہوگا، رحمتیں اور برکتیں اس کا مقدر ہوگی، ہر قسم کے خوف و غم، مصائب، پریشانی اور گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ جیسے ہی بندہ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو ورد فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتا ہے اس کا اجر بھی بہت جلد مل جاتا ہے۔ درود شریف، درود و سلام کے فضائل بے حد و حساب ہیں۔ درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی قیامت کے روز مجھ سے سب سے قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو بھی مجھے سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ترمذی شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھتا ہوں تو کتنا درود شریف مقرر کروں؟ فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے کہا چارم؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/2۔ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا سارا درود شریف ہی پڑھوں گا۔ فرمایا تب تمہارے غموں کو کافی ہوگا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ ترمذی شریف میں حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر وہ درود شریف نہ پڑھے، نہ بھیجے۔ ترمذی شریف میں ہی حضرت عمر فاروق سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہرتی رہتی ہے، اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے قدر بڑا، انار سے قدر چھوٹا، مکھن سے
زیادہ نرم شہد سے، عمدہ شیریں مشک سے، زیادہ خوشبو رکھنے والا شاخیں مروارید کی، تنا سونے کے پتے زبرجد کے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کے لیے مختص ہوگا، ان کے علاوہ کوئی اور اسے دیکھ نہ پائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، خدا اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے، جس کی باعث تمام آسمان اور زمین والے درود بھیجتے ہیں، بلکہ سمندر، درخت، چرند پرند، غرض یہ کہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتی ہو۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو منادی پکار کر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھ پر 10 بار درود بھیجے۔ آسمان والے یہ سن کر کہتے ہیں تیرے درود شریف کے بدلے 100 بار تجھ پر رحمت فرمائے گا۔ درود پاک کثرت سے پڑھتے رہا کریں تاکہ دنیا و آخرت دونوں جہاں میں کامیابی مل سکے۔ اب ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، قرآن کی وہ سورت جس کی تلاوت کرنے سے غریب امیر ہو جاتا ہے، بیمار صحت مند ہو جاتا ہے، حاجت مندوں کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، تو وہ سورت ہے سورہ رحمان۔ 27 پارے کی بہت ہی پیاری سورت ہے۔ الرحمن اللہ کی خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ جو بندہ ماہ رمضان میں روزانہ صبح و شام یہ دورت پڑے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پورا سال اللہ پاک اس پر رحمت فرمائیں گے۔ جس پر اللہ پاک رحم فرما دے اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے۔ جو مانگو گے میرے مالک وہ عطا کرے گا۔ تو آپ سب بھی سورہ رحمان صبح و شام تلاوت لازمی کیا کریں۔ جو نہیں پڑھ سکتا وہ صرف سن لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ سن کر بھی بہت سکون ملتا ہے۔ تو یہ وہ عمل آپ نے کرنا ہے، دیکھنا ہے کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیبوں کو کھول کر دے گا، آپ کے رزق کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ آپ کو اللہ پاک وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ کے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ پاک پھر جب رزق دیتے ہیں، دینے پر آتے ہیں تو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ ایک طاقت کا نام ہے، پوری کائنات کا خالق اور مالک اور رزاق ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے ہم سب کو بنایا، یہ طاقت ہے میرے اللہ کی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کتنی کائنات کو بنایا، 18,000 مخلوقات ہیں اس کی کائنات میں، اور ساری مخلوقات میں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ انسان ہے۔ شان رتبے کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے اس کی قدر و قیمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیار اس بندے سے ہے، تو آپ کو بھی پیار ہو جانا چاہیے، آپ کو بھی محبت ہو جانی چاہیے، آپ کو بھی اپنے اللہ سے عشق ہو جانا چاہیے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تعالی ہم اپنے اگلے پچھلے صغیروں کبیروں سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کو معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکر ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندہ ہیں، تیرے توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔
تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنے رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جا، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرمان برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور عطا کر دے، دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کا عملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا کر دے۔ اے اللہ جن کے جو کام رک گئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ جو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر کے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کو نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمایا۔ آمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔